الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول اللہ اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ بولا تھا کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق کو دجال کہا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ابن اسحاق کو جو امام مالک نے دجال کہا ہے اس کا پہلا جواب لا یثبت، وہ ثابت نہیں. دوسرا جواب تھا جسے ابن الحمام حنفی ہی نے دیا تھا کہ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَقْبَلْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اسے علماء نے قبول نہیں کیا. اگر ہم یہ دونوں مان بھی لیں کہ وہ ثابت ہے اور اہل علم نے اسے قبول بھی کیا، اپنی کتابوں میں نقل کیا، لیکن میں نے علامہ ابن الحمام محقق علی الاطلاق صاحب فتح القدیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ امام مالک نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے. دیکھیے فتح القدیر، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ فتح القدیر صفحہ نمبر 228 جلد نمبر 1 دار الفکر بیروت مطبع، اس میں یہ آیا ہے. اب غور سے سننا. وَإِنَّا مَالِكًا رَجَعَ عَنِ الْكَلَامِ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ وَاسْتَلَحَ مَعَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهِ هَدِيًّا، کہ امام مالک نے ابن اسحاق کے بارے میں جو بات چیت کہی تھی، مثلا انہوں نے دجال کہا تھا، امام مالک نے اس سے رجوع کر لیا. وَاسْتَلَحَ مَعَهُ، ان کے ساتھ صلح کر لی. وہ بَعَثَ إِلَيْهِ هَدِيًّا، اور ان کے پاس تحفہ اور گفٹ بھی بھیجا. سوچئے، امام مالک نے بالفرض اگر کہا بھی تھا، امام مالک نے رجوع کر لیا، اپنے اس قول کو واپس کر لیا، تو اب ہمیں اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے امام مالک کے پہلے والے قول کو بیان کیا ہے، اب ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ امام مالک نے جو رجوع کیا ہے اس رجوع والے قول کو بھی یوٹیوب کے مادھیم سے بتائیں، اس سے رجوع کریں، توبہ کریں، کیونکہ یہی امام مالک نے کیا. تو حقانی عالم، ایک منصف اور ایک صحیح انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے. لہذا معاند صاحب، آپ غلطی کر چکے ہیں. امام مالک نے جس قول سے رجوع کر لیا تھا، اب بھی آپ انہیں ان کا قول بتائے ہیں، اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ امام مالک کے اس دوسرے والے قول کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور جہاں جہاں پہ آپ کا پہلا والا ویڈیو پہنچ چکا ہے ان تمام جگہوں میں اسے پہنچانے کی کوشش کریں. ورنہ اگر پہنچائے نہیں تو اگر کل قیامت کے دن امام مالک نے تمہارا دامن پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا کہ اے فلاں، اے معاند، جب میں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اب تم نے میرا قول وہ کیوں بتایا، تو تم خدائے قدیر کی بارگاہ میں، خدائے قہار کی بارگاہ میں، خدائے رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن تم کل کیا جواب دو گے. اس لیے میں بالکل نرمی کے ساتھ کہتا ہوں، بالکل نرمی کے ساتھ کہتا ہوں کہ توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، یعنی جب گناہ چھپے ہوتا ہے تو اس کا توبہ بھی اور اس کی رجعت بھی، اس کا رجوع بھی چھپے طور پر ہوتا ہے، اور جب گناہ عام ہو، علل اعلان ہو،
تو اس کو بھی علل اعلان توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں بالکل نرمی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں, مجھے آپ سے امید ہے, آپ یہ مت سوچئے گا میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میرے اتنے چاہنے والے ہیں, میرے اتنے محبت کرنے والے ہیں, میرے 700 سے زیادہ ویڈیوز آ چکے ہیں, اتنے ساری جگہوں میں میں رجوع کر لوں تو میری توہین ہو جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی, میرا انسلٹ ہو جائے گا. ایسی چیزوں کو دل میں مت لانا, بلکہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر کے, رسول سے شرم پیدا کر کے, ورنہ اگر تم نے خوف خدا پیدا نہیں کیا, تمہارے دل میں خشیت خدا بندی نے جنم نہ لیا, تو تم کل قیامت کے دن خدا رب قدیر کی بارگاہ میں, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس لیے میں نرمی کے ساتھ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب کے مادھیم سے, یوٹیوب کے ذریعے سے آپ اپنا یہ بیان شائع کریں کہ پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ امام مالک نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا, میں نے لا علمی میں کر دیا ہے, اب میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ بغیر تحقیق کے, بغیر ریسرچ کے, بغیر کتابوں کو ڈھونڈے کوئی بھی بات نہیں کہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.